السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ تو آج کی جو میری گفتگو ہے وہ ہے خود پسندی کی مذمت، اور یہ ایک قلبی بیماری ہے جو کہ آج اکثریت میں پائی جاتی ہے، اور پھر میں ساتھ آپ کو یہ بھی آج بتاؤں گا کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ خود پسندی کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 کے اندر ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے نہ ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاک کرے۔ کسی پر کھجور کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، خود پسندی کیا ہے جس کی مذمت بیان کی گئی ہے؟ خود پسندی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کوئی دینی دنیاوی نعمت عطا فرماتا ہے یا کوئی منصب عطا فرماتا ہے، تو وہ یہ تصور کرنے لگ جائے کہ یہ جو مجھے نعمت ملی ہے میری ذاتی کوشش کی وجہ سے ملی ہے، میری محنت کی وجہ سے ملی ہے، ناز کرنے لگ جائے، تو اس کو خود پسندی کہتے ہیں۔ تو آج بھی آپ نے اکثریت دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری محنت کا نتیجہ ہے، اور جب کوئی ناکامی ہوتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یار یہ میری قسمت میں ایسے تھا۔ حالانکہ الٹ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی کامیابی ملے تو اس کو اللہ کا فضل و کرم جانیں، نہ کہ اپنی ذاتی کوشش، اور اگر ناکامی ہو جائے تو اس میں یہ تصور کرے کہ یہ میری وجہ سے ہے کہ شاید میں محنت نہ کر سکا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نیک عمل کی تعریف کی، جس نے اپنے نیک عمل کی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہو جائے گا، عمل برباد ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آج اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے کہ جب تک ہم اپنے نیک عمل کی تعریف نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ظاہر کیا جاتا ہے، ظاہر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس ظاہر کرنے والے کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میرے عمل کی تعریف کی جائے۔ تو جب آپ کی یہ نیت نہیں ہو، کیونکہ یہ قلبی بیماری ہے، تو جب آپ کے دل میں خود پسندی آ جائے کہ میرے عمل کی تعریف ہو، میری واہ واہ ہو، تو یہ ہے خود پسندی۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ نیت نہیں ہے، بلکہ آپ اگر ظاہر کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ میں پروف کے طور پر دکھانے کے لیے، یا یہ نیت دل میں ہوتی ہے کہ میری طرف دیکھ کے لوگ دوسرے بھی یہ کام اچھا کریں، تو یہ اچھی نیت ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اب غور سے سنیے گا کہ پہلی وہ کیا چیز ہے کہ جو بندے کو ہلاک، تباہ و برباد کر دیتی ہے، کہ وہ ہے لالچ، جس کی اطاعت کی جائے، کہ بندہ لالچ میں آ کے بہت سارے ایسے کام کر دیتا ہے کہ جو ہلاکت کا سبب بن جاتے۔ اور دوسری بات ہے خواہش کی پیروی کرنا، کہ کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، تو اس کو پانے کے لیے یا خواہش کی پیروی کے پیچھے پڑتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ اور تیسری بات ہے خود پسندی، یعنی اپنے عمل کی تعریف کرنا، اپنے عمل کو پسند کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک ہمیں خود پسندی سے محفوظ فرمائے، جو بھی نیک عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور اسی طرح
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ایک ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیوں نہیں، بتائیے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سختی کرنے والے ہیں، اترانے والے ہیں، اپنی بڑائی چاہنے والے ہیں وہ جہنمی ہیں، اور جو کمزور اور مغلوب ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خود پسندی سے بچیں، عاجزی انکساری اپنے اندر لائیں۔ تو ایسی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہمارے نئے ویور ہیں وہ اس چینل کو ضرور جوائن کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔